پوری حویلی سب لوگوں کی ہنسی اور کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ ہر طرف خوشیاں رقصاں تھی۔ حویلی میں صرف عشا ہی تھی جو اداس سی اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی اور آنسو زاروں کے تار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شاید سارا غم اور دکھ وہ آج ہی آنسوں کے راستے بہا دینا چاہتی تھی۔ وہ تھکن سے چور چور تھی اور آج اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ حویلی کے نوکروں سے زیادہ ہمیشہ اسے ہی کام کرنا پڑتا تھا۔ آج تو اس کی کمر درد سے دوری ہو گئی تھی۔ اس میں ہلنے کی بھی ہمت نہ تھی، مگر یہاں پر کون تھا جو اس کا احساس کرتا؟ ماں باپ تو کب کے اس سے بچھڑ گئے تھے۔ بہن بھائی تو تھے نہیں، اور اپنوں کے نام پر جو چند گنے چنے رشتے تھے وہ اسے محض دھتکارتے تھے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اور وہ تو رشتوں کے نام پر دھبا تھے۔ اپنائیت ان میں نام کی تھی۔ عشا بری طرح سے رو رہی تھی جب تائی جان کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں عشا کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ ہمیشہ اسے روتے دیکھ کر انہیں کوفت ہوتی۔ ہمیشہ وہ غصے میں آ جاتی تھی۔ تم نے کیا گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے؟ ہر وقت رونی صورت بنا کے رکھتی ہو، منحوس ماری کہیں کی۔ ابھی بھی دل میں یہی سب کہہ رہی تھی۔ ان کے دل میں اشتعال کی لہر امنڈ رہی تھی، مگر انہوں نے اپنے اندر کے غصے کو قابو میں پا لیا اور لہجے میں مٹھاس سمو کر عشا کے پاس آئی۔ ارے عشا بیٹی، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ یوں پیار سے گویا ہوئی جیسے وہ ہمیشہ سے عشا کے ساتھ یوں ہی اپنائیت کے ساتھ پیش آتی رہی ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے عشا کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اپنی بد فطرتی کی وجہ سے وہ اسے سکھ کا سانس بھی نہیں لینے دیتی تھی، اسے نوکروں سے بھی زیادہ کمتر درجے پر رکھتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی کہ اس معصوم لڑکی سے اتنی کیوں نفرت کرتی تھی۔ عشا نے جب انہیں یوں اپنائیت کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ فوراً اسے اپنے آنسو پہنچے اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی کام تھا تائی جان؟ گو کہ اس کی کمر کام کر کر کے ٹوٹ چکی تھی، مگر اب جب تائی نسرین نے پھر سے پیار سے بات کی تو وہ جیسے اپنا سارا دکھ درد بھول گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی کوئی پیار کے دو میٹھے بول بول لیتا تو ہمیشہ سے محبت کی ترسی ہوئی وہ معصوم لڑکی اسی پل گھائل ہو جاتی تھی، اس کی ساری بدسلوکی کو بھول جاتی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ سب ہمیشہ رہے گا، شاید وہ اس کے ساتھ اسی طرح سے پیار اور محبت سے پیش آتے رہیں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ تائی تو محض اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ اب ان کا کون سا مقصد ہے یہ تو وہی جانتی تھی۔ عشا بیٹی، آج تم بہت تھک گئی ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ آج تم نے معمول سے زیادہ کام کیا ہے۔ بس کیا کریں، تم تو جانتی ہو کہ کتنے سالوں کے بعد شاہ نواز گھر آ رہا ہے۔ ہمیشہ سے نفاست طبیعت کا مالک ہے اور دھول مٹی تو اس سے برداشت ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے تو میں چاہ رہی تھی کہ پورا گھر صاف ستھرا ہو تاکہ اسے کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اب تم بھی اٹھو اور یہ دیکھو، یہ میں نے کل تمہارے لیے نیا جوڑا منگوایا تھا، کیونکہ آج شاویز اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے۔ پہلی بار تم دونوں کی یوں باضابطہ ملاقات ہو رہی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اس حلیے میں دیکھے۔ تم فٹافٹ یہ کپڑے بدل لو۔ تائی نسرین کی بات پر عشا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کہاں تو وہ اس رشتے کی سب سے بڑی مخالف تھی۔ تینوں ماں بیٹیاں اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی کہ بھائی تو بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، ہمیشہ سے باہر رہے ہیں، اور وہ گاؤں کی کسی لڑکی کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے۔ کوئی ماڈرن سی لڑکی ہم ان کے لیے بیاہ کر لائیں گے جو بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے جچے بھی۔ یہ سب باتیں وہ عشا کے سامنے کرتے تھے اور عشا خون کے آنسو پی کے رہ جاتی۔ نسرین تو سب سے بڑی مخالف تھی اس رشتے کی، یہی کہتی کہ بڑوں نے زبردستی یہ رشتہ قائم کر لیا، میری تو بالکل بھی رضامندی نہیں تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی پسند سے لڑکی لاؤں گی۔ اور اب وہی نسرین تائی کہہ رہی تھی کہ تم یہ کپڑے پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ تاکہ شاویز پر تمہارا اچھا تاثر پڑے۔ یہ سب کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی اور ہونٹوں پر عجیب سی مسکان بھی تھی، مگر عشا سدا کی معصوم اور بھولی لڑکی، وہ تو ان کی اتنی سی محبت اور توجہ پر ہی کھل اٹھی۔ جلدی سے شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ تھا۔ گو کہ سوٹ تو معمولی سا تھا، مگر عشا کے لیے وہ نیا تھا۔
تائی کمرے سے جاتے جاتے واپس پلٹی، کہنے لگی کہ نہانے کی کوئی ضرورت نہیں، موسم بہت ٹھنڈا ہے، گیزر کام نہیں کر رہا، اسی وجہ سے میں نے گیزر بند کروا دیا ہے۔ تم اسی طرح سے کپڑے پہن لو۔ اور عشا جو صبح سے کاموں میں مصروف تھی، کھانا بھی اسی نے بنایا تھا، صفائی بھی کی تھی، اور اب تو اس سے اپنے وجود سے پیاز اور لہسن کی بدبو آ رہی تھی۔ شاویز کے بارے میں سوچ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ ایک وہی تو تھا جس کی وجہ سے وہ اس گھر میں رہ رہی تھی، ایک اسی رشتے کا ایسا احساس کر کے وہ ہر زیادتی کو بھلا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید شاویز کو بھی اس رشتے کا احساس ہو اور وہ بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اب آنے والا وقت اسے خوشیاں دکھا دے، ہو سکتا ہے کہ شاویز اپنے گھر والوں سے مختلف ہو۔ طرح طرح کی سوچیں تھی جو اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس رشتے کا احساس کتنا انوکھا تھا کہ اس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ ابھی بھی وہ اپنے آپ کو سنبھالتی واش روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی سے نہا دھو کر وہ باہر نکلی تو سردی سے بری طرح سے کپ کپا رہی تھی، مگر کچھ شاویز سے ملنے کی خوشی تھی اور کچھ تائی نسرین کے پیار بھرے رویے کا کمال تھا کہ اس کا چہرہ کھلا کھلا لگ رہا تھا اور گیلے گیلے بال اس کے حسن کے نکھار بخش چہرے پر فطری حیا کی لالی تھی، جس کی وجہ سے اسے کسی قسم کے بھی سنگھار کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے پاس میک اپ کے نام پر محض کاجل اور ہلکی سی لپسٹک تھی۔ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں میں کاجل لگایا، آنکھیں اور بھی جھیل سے زیادہ گہری نظر آنے لگی، اور جب لپسٹک لگانے لگی تو اس نے خود ہی شرما کر لپسٹک واپس رکھ دی۔ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ میں تو کسی دلہن کی طرح سے تیار ہوئی ہوں، وہ یہ سوچ کر خود ہی شرما گئی۔ اور پھر جب وہ تائی نسرین اور محجبین کے سامنے آئی تو وہ دونوں اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ معمولی سا سوٹ تھا جو محجبین نے دیکھ کر ہی پہننے سے انکار کر دیا، مگر اب اسی سوٹ میں عشا کھلی جا رہی تھی۔ محجبین نے کھا جانے والی نظروں سے نسرین تائی کی طرف دیکھا۔ تائی نسرین کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ معمولی سا جوڑا اس لڑکی کے حسن کو دو آتشہ بنا دے گا۔ اس کا چہرہ کسی قسم کے میک اپ سے پاک تھا، مگر پھر بھی اس پر نظر نہ ٹھہری۔ محجبین اپنی ماں کو پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور وہ اب اتنی بدتمیزی سے ان کے ساتھ بات کر رہی تھی جسے دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں ماں بیٹی کا رشتہ ہے، جبکہ نسرین بیگم جو کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، جو کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتی تھی، اب بیٹی کی بدتمیزی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی تھی۔ جب محجبین بول بول کر تھک گئی تو تب وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے تم اپنی ماں کی فہم و فراست پر شک کر رہی ہو، تم نہیں جانتی کہ میں کتنی چالاک ہوں، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی ہے، تم سے زیادہ مجھے انسانوں کی سمجھ بوجھ ہے، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے، یہ میرے منصوبے کا حصہ ہے۔ محجبین اپنا سر پکڑ کر رہ گئی، وہ عشا کو شاویز سے دور رکھنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کے سارے منصوبوں میں شریک تھی، مگر یہ بات نسرین نے اپنی بیٹی سے بھی چھپا لی، اور یہی بات محجبین سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے یہی ڈر تھا کہ وہ اتنی حسین لگ رہی ہے، اگر کہیں بھائی کا اس پہ دل آ گیا اور اگر وہ اسے اپنانے پر تیار ہو گیا تب کیا ہوگا؟ ابا میاں تو اپنے بیٹے کی بات مانیں گے، جو وہ کہیں گے وہی کریں گے، اور مگر تائی نسرین کے انداز تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ میری بات سنو، میں چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی شکل و صورت کی بہت اچھی ہے اور ہر مرد حسن دے کر پاگل ہو جاتا ہے، خوبصورتی مرد کی کمزوری ہوتی ہے، مگر تم ایک بات نہیں جانتی جو میں سمجھتی ہوں اور وہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ محجبین اپنا سر تھام کے رہ گئی۔ امی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ سے مجھے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ ارے تم نہیں جانتی کہ خوبصورتی سے زیادہ گریز اور حیا کی جھجک ہوتی ہے۔ جو لڑکی اپنے مرد سے فاصلے پر رہتی ہے، اس سے حجاب کرتی ہے اور اپنی خوبصورتی کو اسے چھپا کر رکھتی ہے تو وہ مرد اس کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اس کے لیے پاگل ہو جائے۔ یہ جتنا اس سے دور دور رہے گی تبھی شاویز کو اس کے لیے کشش محسوس ہوگی۔ میں ان دونوں کے درمیان سارے فاصلے مٹا دینا چاہتی ہوں تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی گریز نہ رہے اور نہ ہی شاویز کو اس میں کسی قسم کی کشش محسوس ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ خود ہی اس کے قریب ہو جائے اور شاویز اسے دھکے دے کر بری طرح دھتکار دے، اور پھر ہم شاویز کی اپنی پسند سے شادی کریں گے۔
नसरीन ताई का दिमाग तो वाकई बहुत चलता था। उन्होंने तो साजिश में शैतान को भी मात दे दी। अब माँ जबीं भी खुलकर हंस रही थी और अम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब वो दोनों ईशा को शाहवेज की नज़रों से गिराने के लिए मंसूबे तैयार कर रही थी। इस चीज़ में दोनों का एक इत्तेफाक खूब देखने को मिलता था। दोनों ही ईशा से सख्त नफरत करती थी और उसे शाहवेज से दूर करने की दोनों की ही बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो अब उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर कर ही रहेंगे। गो कि ईशा भी उस हवेली की मकीन थी। उन्हीं जैसा उसका भी रुतबा था और उस घर में जायदाद में उसका भी उतना ही हिस्सा था जितना कि नसरीन ताई के तीनों बच्चों का, शाहवेज, महजबी और मरियम। मगर नसरीन ताई उसे अपने बच्चों के बराबर क्या, उनसे कम हैसियत देने पर भी तैयार न थी। उस घर में उसके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता। नौकरों से भी ज़्यादा कम तरीन दर्जे पर वो रहती थी और उसका कमरा बहुत मामूली था। लिबास वो पहनती जो महजबीन और मरियम पहनकर थक जाती थी, जिससे उनका दिल ऊब जाता। उनकी उतरन ताई नसरीन ईशा के हवाले कर दिया करती। खाना भी सबके खाने के बाद बचा कुचा ईशा के नसीब में आता था। घर के किसी फैसले में उसको बोलने का इख्तियार न था और न ही अपनी रजामंदी और पसंद के इजहार का हक था। उसकी तालीम भी छुड़वा दी गई थी। गर्ज ये कि हर वो चीज़ जो मरियम और महजबी को मुयस्सर थी, उनसे ईशा को महरूम कर दिया गया। उसका कसूर महज इतना था कि वो शाहज़ेब शाह और सकीना खान की बेटी थी। सकीना खान एक मामूली से किसान की बेटी थी। वो लोग बहुत गरीब थे और सकीना हुस्न की दौलत से माला माल थी। शाहज़ेब शाह एक बार जब गांव की सैर कर रहे थे, तब उनकी नज़र सकीना पर पड़ी। वो अपना दिल वहीं पर हार गए थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्होंने शादी की तो सकीना के साथ करेंगे। घर वालों ने इस बात पर खूब शोर किया कि सकीना एक मामूली सी लड़की है, आपको लड़कियों की कमी नहीं, किसी अच्छे खानदान की लड़की के साथ आपकी शादी कर देंगे। मगर शाहज़ेब अपनी बात पर अड़ गए। कहने लगे कि अगर मेरी सकीना के साथ शादी ना हुई तो मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा। उनके माँ बाप मजबूर हो गए। तब नसरीन ताई चाहती थी कि शाहज़ेब शाह के लिए वो अपनी छोटी बहन को ब्याह कर लाएं, क्योंकि उनकी बहन शाहज़ेब को पसंद करती थी। मगर जब शाहज़ेब शाह ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया, तब उनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। और यूं सकीना शाहज़ेब खान की मनचाही और बाकी सब अनचाही बहू बनकर उस हवेली में आ गई थी। साल इसी तरह से बीतते गए। वो सबके दिल में जगह बनाने में हमेशा नाकाम रही। उस वक्त ईशा महज 10 साल की थी जब शाहज़ेब खान पर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी हमला आवर हो गई। शाहज़ेब खान को ब्लड कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। और उस हकीकत का इल्म उन्हें तब हुआ जब वो इलाज के काबिल ना रहे। उन्होंने महंगे से महंगा इलाज करवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान से बाहर भी गए, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया। कहने लगे कि अब कुछ भी कर लें, अब आपका ये मर्ज़ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इलाज करवाने में बहुत देर कर दी। उस वक्त वो हवेली में बिस्तर मर्ग पर पड़े थे और पूरी हवेली उनके गम से निढाल थी। सबकी आंखें इश्कबार थी और सकीना का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बच्ची को खुद में समोए हुए खौफजदा नज़रों से शाहज़ेब को देखते हुए रो रही थी। नहीं जानती थी कि शाहज़ेब शाह के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा। शाहज़ेब शाह को इस बात का यकीन हो गया कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तब उन्होंने अपने बड़े भाई जमाल शाह के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी बेटी रुल जाए। आप अगर मेरी बेटी के सर पर हाथ रख देंगे, अगर उसका निकाह शाहवेज के साथ कर देंगे, तो मैं सुकून से मर सकूंगा। मुझे इत्मीनान रहेगा कि मेरी बेटी महफूज हाथों में है। जवाबन जमाल शाह ने अपने भाई के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। फिक्र मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और फिर शाहज़ेब शाह की दिली ख्वाहिश की खातिर उन्होंने 10 साला ईशा का निकाह 16 साला शाहवेज के साथ कर दिया। गो कि ईशा बहुत छोटी थी, महज 10 साल की बच्ची थी, मगर उसे इतना इल्म हो गया था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। उसका निकाह हो चुका है और शाहवेज उसका शौहर है, और कुछ साल के बाद उसकी शादी शाहवेज से हो जाएगी। शाहवेज उसका बचपन का दोस्त था। शाहवेज को पसंद भी बहुत करती थी, और अब जब रिश्ते की नौयत बदल गई तो वो खुद ही शाहवेज से दूर दूर रहने लगी।
اسے دیکھ کر سمٹنے لگی تھی، جبکہ شاویز کے دل میں کیا چل رہا تھا اس کے چہرے سے تاثرات کا جائزہ لگانا بہت مشکل تھا۔ نکاح کے بول پڑھاتے ہی شہزیب کی روح نے ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نسرین تائی نے سکینہ بیگم پر الزام لگا کر گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا۔ اس نے کہا کہ سکینہ مائی کا گھر کے مالی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ وہ محض اسے گھر سے نکالنے کے لیے اس پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ جمال شاہ اپنی بیوی کی کانوں کی سنتے تھے، اسی کی زبان بولتے تھے، اور انہوں نے بھی اس بات پر یقین کر لیا۔ نسرین تائی کہنے لگی کہ تم بھی اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ مگر عائشہ چاہتی تھی کہ یہی گھر ہے جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اب ساری زندگی وہ شاویز کے ساتھ ہی گزارے گی۔ اس نے اپنے دل کو مار لیا تھا، ماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور نسرین تائی کو اس کے اس فیصلے پر بہت غصہ آیا، مگر وہ زبردستی اس سے نکال نہیں سکتی تھی، کیونکہ جمال شاہ اس معاملے میں ان سے باز پرس کر سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے شوہر کی نظروں میں خود کو برا ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر سکینہ بیگم، جن سے اسے خدا واسطے کا بیر تھا، انہوں نے اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ جب بھی وہاں پر آتی، عائشہ سے ملنے کی کوشش کرتی تو نوکروں کے ذریعے سے نسرین بیگم اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کرتی۔ تب عائشہ خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس پر زندگی کتنی تنگ ہونے والی ہے۔ شاویز اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا، اور جمال شاہ نے خود ہی اسے ان خاندانی بکھیروں سے دور رکھ دیا تھا۔ کہنے لگے کہ یہاں پر رہ کر میرا بیٹا کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ شاویز کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خاندانی الجھنوں اور پریشانیوں سے دور ہو کر پرسکون ہو کر اپنی تعلیم پر توجہ دے۔ جمال شاہ اپنے کاروبار اور زمینوں کے سلسلے مصروف رہتے تھے۔ شہر میں ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ ہفتے میں کبھی ایک بار گھر آتے ہیں تو کبھی 10 دن کے بعد۔ جب بھی گھر آتے تو ان کے آگے 100 بکھیڑے ہوتے تھے۔ گھر پہ وہ کم ہی ٹکتے تھے، اور یوں وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اس گھر میں رہنے والی ان کی یتیم بھتیجی عائشہ کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹیاں کیا سلوک کر رہی ہیں۔ نسرین بیگم نے اسے میٹرک کلاس میں ہی اسکول سے اٹھوا لیا تھا۔ جمال شاہ نے جب اس بات پر باز پرس کی تو وہ کہنے لگی کہ عائشہ پڑھتی نہیں ہے اور اسے پڑھائی کا شوق ہی نہیں۔ اس نے خود ہی کہا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گی، اور میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، ورنہ آپ لوگ ہی کہیں گے کہ بن ماں کی بچی ہے، میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں۔ جمال شاہ نے جب عائشہ سے اسکول چھوڑنے کا سبب پوچھا تو وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ اپنی تائی سے وہ بہت ڈرتی تھی، اور چاہ کر بھی وہ اپنے تایا کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر میں تائی کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتی، کیونکہ تائی کا کہنا ہے کہ میں گھر کے ملازموں کے ساتھ کام کیا کروں، وہ مجھے پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ عائشہ محض سوچ کے رہ جاتی۔ اپنی بزدلی کی وجہ سے وہ کبھی بھی جمال شاہ کو نہیں بتا سکی کہ اس گھر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور جمال شاہ نے بھی جیسے ہر طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ انہیں جیسے اپنی بھتیجی کے ساتھ برا سلوک نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اور اب جب شاویز واپس آ رہا تھا تو اچانک سے نسرین تائی کا بدلتا رویہ عائشہ کو حیران کر گیا، مگر دل میں خوش تھی کہ چلو دیر سے ہی صحیح تائی کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تائی اس کے ساتھ کیا کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اگر جان جاتی تو اسے تائی سے نفرت ہو جاتی۔ آج جب شاویز کے گھر واپس آیا تو اسے دیکھ کر عائشہ کا دل اٹھل پٹھل ہونے لگا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی خود کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے جیسا شاویز کے بارے میں سن رکھا تھا، جیسا اس کا خیالی پیکر اپنے ذہن میں تراش رکھا تھا، وہ اس سے زیادہ بڑھ کر وجیح تھا، بہت زیادہ حسین تھا، اور باہر کی آب و ہوا اسے راس آ گئی۔ اس کے چہرے پر کھڑی مغرور ناک اسے خود پسند ارد گرد سے بے خبر ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی تھی، اور عائشہ کی نظریں تو اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جبکہ شاویز نے تو ایک بار بھی عائشہ کی طرف نہ دیکھا، نہ تو اس کی نظروں نے عائشہ کو تلاش کیا تھا، اور نہ ہی اس نے عائشہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب جب وہ اس کے پاس سے بیگانہ انداز میں گزر گیا تو نسرین تائی کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ ان کے تمام اندیشہ جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ کہاں اس معصوم لڑکی کے حسن سے انہیں خوف آ رہا تھا، اور کہاں وہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا جہاں پر رہا ہے
وہاں پر حسن اور خوبصورتی کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایسی لڑکیاں تو اس کے اوپر تتلیوں کی طرح منڈلاتی رہتی تھی۔ اس کے لیے اس پھیکے حسن میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اس کے ساتھ تو کوئی ہم پلہ ماڈرن سی لڑکی ہی چل سکتی تھی، جو ان کے بیٹے کے ساتھ چلتی تو اس کی شان پڑ جاتی، اور یہ لڑکی تو ملازمہ بنانے کے بھی قابل نہیں تھی۔ جاوید جب گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ گھر والوں کے پاس بیٹھا، یوں بھی اسے آتے ہوئے بھی تو رات کے 10 بج گئے تھے، اور پھر کھانا کھا کر سب کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزار کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ عائشہ اس وقت سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ وہ ایک بار بھی اب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ سارے کام ملازم میں کر رہے تھے، ورنہ آج سے پہلے تو کھانے کی ٹیبل پر عائشہ موجود ہوتی تھی، اور سب کے کھانا کھانے کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں آتی، مگر آج اسے کسی نے بلایا بھی نہیں تھا۔ شاید سب لوگ شاویز کی نظر میں اپنا اچھا تاثر بنانا چاہتے تھے، اور شاویز جب کمرے میں چلا گیا تو عائشہ نے خود کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ مجھے ایک بار شاویز کے پاس جانا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اسے اپنے درمیان موجود رشتے کی نوعیت کا احساس دلانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے لیے زندگی بھی خوشیاں لے کر آ جائے۔ وہ سوچ سوچ کر خود کو تسلی دے رہی تھی، اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ سب لوگ سو چکے ہوں گے، وہ آہستگی سے قدم اٹھاتے شاویز کے کمرے میں آ گئی۔ شاویز اس وقت واش روم سے باہر نکل کر آ رہا تھا، اور جب اس نے دروازے میں عائشہ کو استادہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اور میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ حیران سا عائشہ سے پوچھنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید یہ حویلی کی کوئی ملازمہ ہے، اسے اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہے، مگر لڑکی بغیر جواب دیے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، نظریں جھکا کر کھڑی تھی، جیسے نہ جانے کون سی سنجیدہ مسئلے پر اس سے بات کرنے آئی ہو، مگر بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہو۔ شاویز کو اس کے رویے پر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ محترمہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس کے انداز پر عائشہ ڈر گئی، اور پھر بک ہلائے انداز میں کہنے لگی کہ میں عائشہ ہوں۔ اس کی بات پر شاویز واضح طور پر چونکا۔ عائشہ؟ اس نے زیر لب یہ نام دہرایا، اور پھر وہ اسے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ کون عائشہ؟ شاویز نے بے تاثر سے انداز میں پوچھا تو عائشہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ جب وہ شاویز کو اپنا نام بتائے گی تو وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھے گا، اور اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گا، اپنی بے تابیاں بتائے گا کہ وہ بھی اس رشتے کے بارے میں جانتا ہے، اور جتنا عائشہ اس سے محبت کرتی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنی منکوہا سے محبت کرتا ہے۔ مگر شاویز کے تاثرات تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ وہ تو اس سے الٹا پوچھ رہا تھا کہ کون عائشہ؟ عائشہ نے اپنا تھوک نکلا اور پھر کہنے لگی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے اپنی ہمت جمع کی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ اب تو شاویز کوئی خوش کن بات کرے گا، کوئی ایسا جملہ بولے گا جس سے میرے دل کی کلی کھل اٹھے گی، مگر شاویز کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، اور وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم میری بیوی ہو تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے بے نیازی سے بولا۔ تو عائشہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا غلط سوچا تھا اس نے اس دشمن جاں کے بارے میں۔ یہ ستم گر تو بالکل اپنے گھر والوں جیسا ہی تھا، جیسے تائی اماں نے اس کی تربیت کی تھی، جیسے وہ اس کے کانوں میں زہر انڈیلتی رہتی تھی۔ عائشہ نے یہ کیوں گمان پال لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے گا، وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوگا، جبکہ شاویز تو ویسا ہی تھا جیسا کہ نسرین تائی اور معجبین لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ تھا۔ وہ تحقیر انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا، اور معجبین کو اس کے لفظوں، اس کے رویے سے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر واپس پلٹ گئی۔ یوں بھی اب وہاں پر کھڑا ہونے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا، مزید کہنے کو بھی کچھ باقی نہیں بچا تھا، جب شاویز کی اگلی بات نے اسے روک لیا۔ میری بات سنو۔ وہ کسی امید کے تحت واپس پلٹی۔ شاویز نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے عائشہ کا ایکس رے کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا کہ تم میری بیوی ہو، اور اب جاؤ تم۔ اس بے عزتی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ تماشا دیکھتی معجبین کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اسی وقت یہ خوشخبری سنانے کے لیے نسرین بیگم کے کمرے میں آ گئی۔
اب وہ دونوں عائشہ پر ٹھٹکا لگا رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ تیار ہو کر بھائی کے کمرے میں جائے گی اور وہ تو اس پر عاشق ہو جائیں گے۔ بھائی نے ایک بار بھی اسے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ ماجبین کا تو ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور نسرین بیگم بے حد خوش تھی۔ بس دیکھ لیا نا تم نے، میں یہی تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے ذہن میں کوئی برا تاثر نہ آئے کہ میں اس کی منقوہ اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا اس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہوں۔ اب وہ خود ہی اس سے بیزار ہو گیا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ بس ہم جو چاہتے ہیں جلدی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ وہی نا امی، بھائی تو اتنے ماڈرن ہیں اور ان کے ساتھ تو کوئی ماڈرن لڑکی اچھی لگے گی۔ یہ لڑکی جو شکل سے ہی ملازمہ لگتی ہے، اس کو ہم بھابھی کہہ کر کیسے متعارف کرائیں گے؟ یہ تو بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ میری ساری دوستیں اس ملازمہ کی حیثیت سے جانتی ہیں، اب اگر اس کی شادی بھائی کے ساتھ ہو گئی تو ہماری کتنی بےزتی ہوگی۔ عائشہ کی پوری رات روتے ہوئے گزری، اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھی۔ دل ایک بار پھر سے خون کے آنسو رونے لگا۔ شاویز کا ہی سہارا تھا اور اب وہ سہارا بھی چھن گیا تو اس کا رونا تو بنتا تھا۔ اگلے دن اس نے صبح صبح خود کو دوبارہ سے نئے سرے سے سب کی بے رخی اور ستم سہنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اگر ناشتے میں دیر ہو گئی تو ذرا سی بھی کمی رہ گئی تو تائی تو لحاظ بالکل بھی نہیں کریں گی۔ جو وہ ایک دن اپنے بیٹے کی وجہ سے لحاظ کر رہی تھی وہ بھی بہت تھا۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور عائشہ کچن سے پراٹھے لا کر باہر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ شاویز نے جب اسے نوکروں کے ساتھ کام کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا، مگر اس نے اپنے چہرے پر کسی قسم کے بھی تاثرات کسی کو بھی کچھ اندازہ نہیں ہونے دیا۔ اور پھر ناشتے کے دوران نسرین بیگم نے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا جس کے بارے میں وہ کب سے سوچ رہی تھی۔ بیٹا، اب تم آ گئے ہو اور اب تم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ تمہاری ڈگری بھی مکمل ہو گئی ہے خیر سے، اور تم نے یہیں پر کلینک بھی کھولنا ہے اور اپنے ابا کا بزنس بھی سنبھالنا ہے۔ بعد میں تم بہت مصروف ہو جاؤ گے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ زندگی کے بکھیڑے اور ذمہ داریاں تو چلتی رہتی ہیں، خوشیوں پر ہمارا بھی تو حق ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے سر پر صحرا سجائے اور بہنیں بھی تمہاری خوشی دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہی ہیں۔ ان کی بات پر عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا۔ کتنے سالوں سے وہ شاویز کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے اپنے خوابوں میں دیکھ رہی تھی، اور اب جب اچانک سے اس کا کسی اور کا ہو جانا، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ مگر شاویز کی بات نے عائشہ سمیت سب کو چونکا دیا۔ میرا نکاح تو ہو چکا ہے امی، چاچو کی بیٹی کے ساتھ، اور آپ نے میرا اس کے ساتھ تعارف نہیں کروایا، کون ہے یہ؟ وہ عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس کی بات پر عائشہ ڈر گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر شاویز نے سب کے سامنے بتا دیا کہ میں اس کے کمرے میں گئی، اگر اسے سب کے سامنے میرا بھانڈا پھوڑ دیا تو تائی تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ مگر شاویز نے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ نسرین تائی اس کی بات سن کر چونک گئی۔ وہ شاویز سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاویز اس بات کو بھول چکا ہوگا، مگر اب جب اس نے خود ہی اپنی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تو نسرین بھی حیران رہ گئی۔ مگر پھر جب رات والی بات انہیں یاد آئی تو وہ مطمئن ہو گئی کہ شاویز نے تو رات کو عائشہ کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا، وہ بھلا اسے کیسے پسند کرے گا؟ ارے یہ ہے تمہاری بیوی عائشہ، اسے پتہ نہیں کیا روگ لگا ہوا ہے کہ ہر وقت نوکروں کے ساتھ نوکروں والے حلیے میں گھومتی رہتی ہے۔ اچھے اچھے کپڑے ہیں اس کے پاس، اور کل بھی میں نے اس کے لیے نیا سوٹ لے کر آئی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ مل رہی ہے، تمہارے سامنے آ رہی ہے تو اچھے ڈھنگ کے حلیے میں آئے، مگر نہیں، سب کو یہ بتانا ہے کہ میں یتیم ہوں اور میرے ماں باپ نہیں ہیں، تو تائی میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، تمہاری نظر میں بھی مجھے برا بنانا چاہتی ہے۔ اب دیکھو، اس نے وہ کپڑے بدل لیے ہیں اور پھر سے پرانے کپڑوں میں ہے۔ ان کی بات پر شاویز بری طرح سے چونکا۔ اچھا، وہ کپڑے آپ نے عائشہ کو لے کر دیے تھے؟ اس کی نظروں میں رات والا عائشہ کا حلیہ گھوم گیا۔ اتنے گھٹیا کپڑے ایسے تو ملازم بھی نہ پہنے، امی اتنے گھٹیا کپڑے عائشہ کو لے کر دیتی ہیں؟ اس نے ایک گہری نظر عائشہ پر ڈالی، اس وقت جو ایک بہت معمولی سے لباس میں تھی اور وہ خاصی گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ نسرین تائی نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ وہاں سے چلی گئی، پھر سیدھا کچن میں جا کر دم لیا۔ فی الحال میں شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، میں ابھی اپنا کلینک کھولنے کا سوچ رہا ہوں اور ابو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی بھی مدد کرواؤں۔ فی الحال تو میں بہت مصروف ہوں اور میرے پاس ابھی سب کے بارے میں وقت نہیں ہے، ساری زندگی پڑی ہے
ہو جائے گی شادی بھی، وہ مصروف سے انداز میں کہنے لگا تو نسرین نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ کروا دوں گی۔ تم تو بہت پڑھے لکھے اور باہر سے پڑھ کر آئے ہو، اور تمہاری بھی تو یہی خواہش ہوگی کہ کوئی پڑھی لکھی لڑکی، ماڈرن سی، قدم سے قدم ملا کر چلنے والی لڑکی تمہیں بیوی کے روپ میں چاہیے ہوگی۔ آخر کو تمہارے بھی ارمان ہوں گے، تمہاری بھی خواہشات ہوں گی۔ مجھے تو شاہ زیب بھائی پر سخت تعجب ہے، کیا سوچ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ اس وقت عشا بھی چھوٹی تھی اور تم بھی بچے تھے، یقیناً تمہیں اس رشتے کے بارے میں بالکل بھی خیال نہیں ہوگا۔ شاویز نے ایک بار پھر سے انہیں حیران کر دیا۔ امی عشا کو تو پتہ نہیں، مگر میں اتنا چھوٹا نہیں تھا، مجھے تو سب کچھ بہت اچھے سے یاد ہے۔ اور پھر چاچو کی موت، اس کے بعد میرا ابو کا مجھے باہر بھیجنا، سب کچھ مجھے یاد ہے۔ اتنا بچہ نہیں تھا۔ اور رہی بات شادی کی، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کہہ کر وہ ناشتے کی میز سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ نسرین بیگم کچھ سوچ کر رہ گئی تھی، اور ان ساری باتوں سے عشا نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ نسرین بیگم کبھی اس کی شادی شاویز کے ساتھ نہیں ہونے دیں گی۔ وہ کمرے میں آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کہاں شاویز جیسا شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا امیر زادہ، اور کہاں عشا، جو تھی تو اسی خاندان کی بیٹی، مگر قسمت کی ستم ظریفی نے اسے گھر کے مکین سے نوکرانے بنا دیا تھا۔ نہ جانے آنے والے وقت اسے کیا دکھانے والا تھا۔ عشا کو اندازہ تھا کہ تائی اس کی شادی کسی چوکیدار مالی، کسی بھی غریب انسان کے ساتھ کر دیں گی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ تائی اتنی آسانی سے عشا کو اپنے گھر سے نہیں نکالیں گی۔ وہ عشا کو ہمیشہ کے لیے ملازمہ بنا کر ہی اس کی حویلی میں رکھیں گے، اور اس کے لیے وہ اس کی شادی بھی کسی ملازم کے ساتھ ہی کریں گی۔ یہ سب سوچ کر عشا بھی خود اذیتی سے ہنس پڑی تھی۔ بھلا میری جیسی معمولی سی لڑکی شاویز جیسے انسان کا خواب بھی کیسے دیکھ سکتی ہے؟ مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تائی مجھے اتنی آسانی سے شاویز سے دور نہیں کر سکتی۔ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور یہ نکاح جیسا بندھن کیا اتنا کچا ہے کہ شاویز ایک بار اپنی ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑ دے گا؟ مجھے اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، شاویز کو بتانا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتی ہوں۔ اس کے نام پر میں اتنے سالوں سے اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، اور اب میں اسے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی اگر شاویز نے میرے سر سے ہاتھ اٹھا لیا، تائی نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں گی، مجھے کس لولے لنگڑے کے ساتھ بیاہ دیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی الزام لگا کر حویلی سے نکال دے۔ اور حویلی کے باہر کی دنیا کیسی ہے یہ تو میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے کہ باہر کی دنیا اس حویلی سے بھی زیادہ بری ہو، باہر کے لوگ تائی سے بھی زیادہ ظالم ہوں۔ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ شاویز سے کہتی ہوں کہ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو وہ بھلے دوسری شادی کر لے، مگر وہ مجھے طلاق نہ دے، مجھے اس حویلی سے نہ نکالے، میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے آنسو پونچھ کر وہ خود کو سمجھانے لگی، اور اب اس نے اپنے وجود میں گویا ایک نئی توانائی دوڑتی ہوئی محسوس کی تھی۔ بھلے شاویز اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ تھا جسے بغیر کسی وجہ کے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رات کو جب شاویز اپنے کمرے میں آیا تو عشا بھی اس کے کمرے میں آ گئی، مگر یہ وہ کمزور لڑکی نہ تھی جو پہلی بار شاویز نے دیکھی تھی، یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ اب کافی حد تک پر اعتماد سی لگ رہی تھی، اور اپنے حق میں بول کر اس نے شاویز کو حیران کر دیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سخت تاثرات سے بولا تو وہ اپنا تھوک نگلتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر شاویز تمسخرانہ انداز میں ہنسا تھا۔ اچھا، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھتے ہوئے چہرے پر طنز یا مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ مجھے اس حویلی سے نہیں نکال سکتے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اور میں اتنے سالوں سے آپ کے نام پر ہی بیٹھی ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنی سگی ماں سے دور ہو گئی، صرف اس لیے کہ میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور کل کو آپ مجھے قبول کر لیں گے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس رشتے کو اپنانے سے انکار کر دیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شاویز نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو، جانتی ہو کہ ایک بیوی کے کیا فرائض ہے؟ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ مرد کیسی بیوی کو پسند کرتا ہے؟ اس کے سوال پر عشا کی نظریں جھکی تھی۔
ہاں، مانتی ہوں کہ میں معمولی لباس پہنتی ہوں اور زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، مگر جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ میں آپ کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دوں گی۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ چیز کروں گی جو آپ مجھے کہیں گے۔ شاویز اسے دلچسپی سے دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا، تو تم جانتی ہو کہ بیوی اپنے شوہر کو کس طرح سے خوش کر سکتی ہے؟ اس کی معنی کی اس بات پر عشا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے شاویز کی اس بات کا جواب نہ دیا، مگر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے کا انداز یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ شاویز کی اس بات پر بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ تب شاویز اسے کہنے لگا کہ یہاں میرے پاس آؤ۔ اس کی بات پر تو گویا عشا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے اپنی جگہ پر استادہ دیکھ کر اب کی بار شاویز قدرے غصے سے بولا، تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آؤ۔ عشا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور نظر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ شاویز اس کے سامنے کھڑا اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ عشا کے جسم کا سارا خون جیسے گردش کرتا ہوا اس کے چہرے میں آ کر سما گیا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ نظر جھکا گئی۔ پلکیں اٹھا کر شاویز کو دیکھنا بھی اس کے لیے دو بھر ہو رہا تھا۔ شاویز کہنے لگا کہ میں باہر رہ کر آیا ہوں اور وہاں پر میں نے ہر طرح کی لڑکیاں دیکھی ہیں، پر اعتماد اور بولڈ۔ مجھے یہ شرمانے لجھانے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ اگر تم نے میری بیوی بننا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، تو تمہیں میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ اب تو عشا کی پلکیں لرزنے لگی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ اچھا ایک کام کرو، مجھے پتہ تو چلے کہ تم میری بیوی بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں۔ یہ ٹائی پکڑو اور میرے گلے میں باندھو، میں دیکھوں کہ تمہیں یہ معمولی سا کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ عشا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر تذبذب کے تاثرات بھی تھے، کیونکہ اسے تو ٹائی باندھنا آتا ہی نہ تھا۔ آج تک کبھی اس سے یہ کام کیا ہی نہ تھا، اور اب شاویز کی بات پر وہ انکار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ گاؤں میں رہنے والی جاہل گوار لڑکی اسے اتنا معمولی سا کام نہیں آتا، تو یہ لڑکی میرے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی؟ بڑی دقت کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کانپتے ہاتھوں سے لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے جسم سے قیمتی کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر بری طرح سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ جھکی پلکوں کے ساتھ الٹے سیدھے انداز میں اس کی ٹائی باندھ کر یوں پیچھے ہٹی اور گہری سانس لیے، جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ اسے یوں گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر شاویز نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس کا مقصد محض عشا کو اپنے قریب کرنا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ کر وہ کچھ پل کو کھو گیا۔ اس کی زندگی میں کتنی لڑکیاں آئی تھیں اور کتنی لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی تھی، کتنی لڑکیوں کو وہ قریب سے جان چکا تھا، مگر آج تک ایسی لڑکی اس نے کبھی نہ دیکھی جس کے چہرے پر اتنی معصومیت ہو اور جسے اس سے باہر کی ہوا نے بھی نہ چھوا ہو۔ اور یہ بات شاویز کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ دیکھو عشا، مجھے بیوی ایسی چاہیے جو پر اعتماد ہو۔ ڈری سہمی اور بات بات پر روتی بلکتی لڑکیاں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور میں تمہیں سچ بتاؤں تو مجھے لڑکیوں کے آنسوں سے سخت کوفت ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو میری طرف سے شکایت نہ ہو۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولی تو شاویز ایک بار پھر سے مسکرا دیا۔ چلو تم پہلے امتحان میں تو پورا اتری، اور اس میں تم پاس ہو گئی۔ عشا نے بے یقینی سے شاویز کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنے والے رنگ شاویز کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ پائے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم ایک امتحان میں تو پاس ہو گئی، مگر ابھی ایک اور امتحان بھی ہے۔ یہ سن کر عشا گھبرا گئی۔ کون سا امتحان؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کا رنگ سرد پڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں شاویز اب کیا کہنے والا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اور اس کے قریب آ رہا تھا، اور عشا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ عشا تو ڈر گئی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ شاویز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا کہ کچھ مت بولو، جہاں بھی لے کر جا رہا ہوں خاموشی سے میرے ساتھ چلو، اور خبردار کوئی سوال کیا جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ وہ روب سے بولا تو عشا محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، عشا کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر گاڑی کو سن سے اڑا کر لے گیا۔ عشا تو حیران اور پریشان تھی۔ یہ آدھی رات کو شاویز اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ وہ تو کتنے سالوں سے گھر میں دن کے وقت بھی نہیں نکلی تھی۔
کجا کے رات کے وقت سفر کرنا اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ شاویز گاڑی بھی بہت تیز انداز میں چلا رہا تھا اور عشا کو بری طرح سے ڈر لگنے لگا۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ شاویز کے کمرے میں گئی اور اس نے اپنی مصیبت کو خود ہی دعوت دے دی۔ شاویز اس کے تاثرات سے بالکل بے نیاز تھا اور پھر گاڑی اس نے بہت بڑے مال کے سامنے روکی۔ عشا کو لے کر وہ مال کے اندر آ گیا اور پھر عشا کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ شاید اسے یہاں شاپنگ کروانے کے لیے لایا تھا، کیونکہ وہ ڈریس نکال کر عشا کے ساتھ لگا کر دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ ڈریس اس نے پسند کیے۔ اس سے کہنے لگا کہ یہ ڈریس اس روم میں جا کر چینج کرو۔ عشا جب کپڑے بدل کر باہر آئی تو اس کے نوخیز حسن پر یہ کالا رنگ خوب کھیلا جا رہا تھا۔ شاویز تو اسے دیکھ کر تھک رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، شاویز کو اب اندازہ ہوا۔ معمولی سے لباس میں اس کی خوبصورتی جیسے دب کے رہ گئی تھی اور اب اس کا حسن دو آتشہ ہو کر شاویز کے سامنے آ گیا۔ اس نے عشا کے لیے ایک ساتھ بہت سارے ڈریس لیے۔ پھر جب وہ لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو عشا کا چہرہ خوشی سے ٹھمک رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ شاویز اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی قربانی رائگاں نہیں گئی اور شاویز اسے اب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تب شاویز عشا سے کہنے لگا کہ آج کے بعد میں تمہیں معمولی کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ آج سے تم یہ سارے کپڑے پہنو گی اور ہر روز تم ایک نیا جوڑا پہنو گی۔ میں نے اگر تمہیں پرانے کپڑوں میں دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھونس بھرے انداز میں بولا تو خوشی سے عشا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کہاں دیکھی تھی ایسی محبت اور ایسی توجہ، اور اب وہ بے یقینی کا شکار تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ یہ دعا کر رہی تھی کہ شاویز کی یہ محبت چند دنوں اس کے بعد اپنی ماں کے کہنے پر ختم نہ ہو جائے، وہ اسے ہمیشہ ایسے ہی محبت سے پیش آئے۔ اگلے دن ناشتے پر عشا شاویز کے کہنے پر نیا جوڑا پہن کر آئی۔ یہ سرخ رنگ کا لمبا فراک تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ شاویز کی فرمائش پر ہی اس نے بال کھلے چھوڑے رکھے تھے اور شاویز نے کپڑوں کے ساتھ اسے میک اپ کا بھی کچھ سامان لے کر دیا، جس کو استعمال کرنے کے بارے میں عشا کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ محض لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل ہی لگا سکتی تھی اور یہی اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیا کرتی تھی۔ آج شاویز کے کہنے پر وہ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں نہیں گئی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ اسے شاویز کا کمرے سے نکلنے کا انتظار تھا۔ وہ جب صبح سو کر اٹھا تو اسی وقت مریم اور ماجبین بھی اس کے کمرے میں آئی۔ ارے بھائی، ابھی تک آپ نے ہمیں ہمارے تحفے نہیں دیے؟ میری سب دوستیں پوچھ رہی ہیں کہ تمہارے بھائی کیا لے کر آئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں نے جلدی سے اسٹیٹس لگانا ہے، اپنی ساری دوستوں کو جلانا ہے۔ مریم کے انداز پر شاویز کو ہنسی آ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تم سب لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آیا ہوں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ تمہاری سہیلیاں دیکھ کر جل کے مر جائیں گی۔ اب چلو یہ سارا سامان ڈرائنگ روم میں لے کر چلو، میں سب کے سامنے ہی ان سب کے گفٹ کھولوں گا۔ مریم اور ماجبین بیگ دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی، اور اس وقت عشا بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ عشا کو دیکھ کر ان تینوں ماں بیٹیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نسرین بیگم کا تمہارے حیرت کے برا حال تھا۔ یہ کپڑے تم نے کہاں سے چرائے ہیں؟ ماجبین کے ہیں یا مریم کے؟ اس نے اپنے لہجے کی ناگواری کو چھپانے کی بھی کوشش نہ کی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ پاس شاویز بھی ہے اور اس نے شاویز کی نظروں میں اپنا اچھا تاثر بنانا ہے۔ وہ عشا کو حسین لباس میں دیکھ کر بری طرح سے جل گئی۔ شاویز انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ عشا سے کہنے لگا کہ بتاؤ، انہیں کہیں سے چرایا نہیں بلکہ تمہیں میں نے لے کر دیا ہے۔ ویسے تو بڑا میرا شوہر کہتی ہو، اب کیا زبان میں لکنت آ گئی ہے؟ منہ میں گھونگنیاں ڈال کے بیٹھ گئی ہو کیا؟ بتاتی کیوں نہیں سب کو کہ میں نے تمہیں یہ سب لے کر دیا ہے؟ نسرین بیگم اور ماجبین کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر شاہ نواز ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ انہیں اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ نسرین بیگم خود کو سنبھال کر کہنے لگی کہ تمہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے، کیا ضرورت تھی اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ ماجبین اور مریم اس کے لباس کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت قیمتی ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ وہ تینوں صدمے کا شکار تھی۔ شاویز کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکان پھیل گئی۔ امی، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی لڑکی میری بیوی ہے، یہ بھی اس خاندان کی عزت ہے، اسی گھر کا فرد ہے، اور آپ اس کے ساتھ تیسرے درجے کی شہری جیسا سلوک کیسے کر سکتی ہیں؟ عشا بھی ہماری طرح کی ہی انسان ہے، اس گھر کی مالک ہے، جتنا آپ کا حق بنتا ہے اتنا اس کا بھی ہے، اور جیسے بھی میرا اس کے ساتھ نکاح ہونا تھا ہو چکا۔ اب وہ میری بیوی ہے اور
آپ جلد ہی میری رخصتی کرنے کی تیاری کریں۔ شاویز یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ان تینوں کے سینے پر تو سانپ لوٹ گئے۔ بازی الٹ گئی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ ماں جبین ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو نسرین بیگم کہنے لگی کہ مجھے سوچنے دو، میں رومانہ سے بات کرتی ہوں اور اسے بلاتی ہوں۔ ویسے بھی رومانہ شاویز کو بہت پسند کرتی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے، اور اگر وہ شاویز کو اپنے دام میں پھنسا لے تو ہماری عشا سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ ماں جبین نے ناک منہ چڑھایا اور امی رومانہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، اتنی شوخی سی تو ہے، وہ ہر وقت اتراتی رہتی ہے اور الٹے سیدھے فیشن پر اکڑتی ہے، خالہ لوگ بھی اسے کچھ بھی نہیں کہتے۔ نسرین بیگم کہنے لگی کہ ارے اس عشا سے تو لاکھ درجے بہتر ہے، اگر شاویز نے اسے ہمارے سر پر بٹھا دیا، یہ ضد پکڑ لی کہ وہ عشا کے ساتھ شادی کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ لڑکی تو اپنی اوقات سے باہر آ جائے گی اور تم لوگوں کو تو گھر سے باہر نکال دے گی۔ خود عقل کے ناخن لو، رومانہ کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے اور اسے ابھی فون کرو کہ آج ہی گھر آ جائے۔ نسرین بیگم اور ماں جبین دونوں نے ہی رومانہ سے بات کی تھی اور اسے اپنی بھرپور محبت اور حمایت کا احساس دلایا، اور اس کے دل میں یہ لالچ بھی پیدا کیا کہ وہ اگر شاویز سے شادی کر لی، اسے اپنے جال میں پھنسا لے، تو اس ساری جائیداد کی وہ اکلوتی وارث بن سکتی ہے، کیونکہ جو کچھ شاویز کا ہے وہ اس کی دلہن کا تو ہوگا۔ رومانہ لالچی فطرت کی لڑکی تھی، گو کہ شاویز بہت ہینڈسم تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا بچپن میں ہی نکاح ہو چکا ہے۔ مگر اب نسرین بیگم نے اسے جھوٹ بولا اور کہنے لگی کہ وہ تو لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اسے پسند نہیں کرتا، اور ویسے بھی اس میں پسند کرنے والی کون سی بات ہے؟ بس وہ اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہے۔ اگر تم یہاں پر آ جاؤ اور اس کے دل میں محبت پیدا کر لو تو امید ہے کہ ہم لوگ جمال شاہ کے سامنے تمہارے حق میں بول سکیں گے۔ تمہاری محبت شاویز کو طاقت دے گی اور وہ اپنی محبت کے لیے ڈٹ جائے گا۔ رومانہ کے تو خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے نسرین بیگم سے وعدہ کر لیا کہ میں ابھی اور اسی وقت آ رہی ہوں۔ جب رومانہ اس گھر میں آئی تو اسے دیکھ کر ماں جبین نے بمشکل اپنے چہرے پر آنے والی ناگواری کو چھپایا۔ چہرے پر مصنوعی بشاشت طاری کر کے رومانہ کو گلے سے لگا لیا، جبکہ اس کا اوٹ پٹانگ فیشن تو نسرین بیگم کو بھی پسند نہ تھا، مگر یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار رومانہ اس گھر میں آ جائے تو وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے، اسے تیر کی طرح سیدھا کر لیں گے۔ گو کہ ان کی بھانجی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتی تھی۔ رومانہ نے ٹائٹ سی جینز پہنی تھی، جس کے اوپر پھنسی پھنسی سی شرٹ پہنی تھی، اور جو کہ جس سے اس کا موٹاپا ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اس کا رنگ بھی سانولا تھا اور تیز میک اپ سے اس نے خود کو گورا بنانے کی کوشش کی، جو کہ اسے عجیب مضحکہ خیز بنا رہا تھا۔ اوپر سے بال بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے اور وہ خود کو ماڈرن لڑکی کہلوانا پسند کرتی تھی۔ تعلیم بھی اس نے ایف اے تک حاصل کی تھی، اور اس بات پر وہ اتراتی پھرتی تھی۔ جب شاویز گھر آیا تو اس کی نظر رومانہ پر پڑی، جس قدر وہ بےتابی سے اس کی طرف پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر شاویز ٹھٹک گیا۔ نسرین بیگم جس طرح سے رومانہ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی، شاویز کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ رومانہ کو یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے۔ رومانہ کی عجیب و غریب حلیے پر اسے بھی ہنسی آ گئی۔ یہ بناوٹ تو وہ کتنے سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ اسے محض کھڑے پن نے متاثر کیا تھا، اور یہ کھڑا پن اسے عشا میں نظر آیا تھا۔ اس نے رومانہ کو زیادہ لفٹ نہ کروائی اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے نسرین بیگم سے کہا کہ مجھے چائے پینی ہے اور کمرے میں چائے بھجوا دیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد رومانہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور اسے دیکھ کر شاویز کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر دور پھینکا۔ چائے کی کچھ چھینٹیں رومانہ کے پاؤں پر گر گئی۔ اس کا پاؤں بھی جل گیا۔ ایک دم سے پیچھے ہٹی کہ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے چلائی تو شاویز اس سے بھی زیادہ غصیلی آواز میں بولا، تمہیں کہا کس نے ہے اس کمرے میں آنے کو؟ کیوں تم چائے لے کر آئی ہو؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس کے بری طرح چلانے پر رومانہ کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ باہر جا کر وہ نسرین بیگم پر چلانے لگی، آپ اپنے پاگل بیٹے کو میرے سر پر منڈلانا چاہتی ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے ہی کیوں اس کام کے لیے چنا، کیوں مجھے کہا کہ میں اس سے محبت کا ڈھونگ رچاؤں، کیونکہ وہ پاگل ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اور کوئی بھی لڑکی اس پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ نہ جانے کیا اول فل بک رہی تھی۔ نسرین بیگم کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ رومانہ نے شاویز کی حرکت کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔
ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا بہت تمیز والا ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے، ایسا کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر جب وہ شاویز کے کمرے میں آئی تو جیسا رومانہ نے بتایا ویسے ہی تھا۔ کپ کی کرچیاں کمرے میں بیچوں بیچ پڑی تھی اور شاویز بری طرح سے غصے میں تھا۔ یہ کیا حرکت ہے شاویز؟ کھرے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ آپ اسے کہیں کہ یہاں سے چلی جائے۔ یہ چائے لے کر کیوں آئی تھی؟ میں نے صرف عشا کے ہاتھ کی پینی ہے۔ اس کی بات پر تو وہ دھنگ رہ گئی۔ عشا کے ہاتھ کی کیوں؟ ایسا کیا جادو کر دیا اس نے تم پر؟ کیونکہ وہ میری بیوی ہے، اگر میں اس کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اب تو نسرین بیگم کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ تمہاری بیوی نہیں، وہ تمہاری منکوہا ہے، اور مجھے وہ لڑکی پسند نہیں۔ میں تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ شاویز انہیں غصے سے دیکھ کر رہ گیا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور نکاح میرا اس کے ساتھ ہوا ہے تو رخصتی بھی میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ آپ ایک دن کے اندر اندر میری اس کے ساتھ رخصتی کر دیں۔ شاویز کی بات پر وہ تینوں ماں بیٹیاں تو ایک دوسرے کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تب نسرین بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ کہیں کوئی گل تو نہیں کھلا دیے تم نے اس لڑکی کے ساتھ؟ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ مجھے لگتا ہے کہ یقیناً اس نے تمہیں اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر کچھ الٹا سیدھا کیا ہے، تبھی تم اسے اپنانے کی بات کر رہے ہو۔ ان کی اتنی سخت بات پر شاویز کو غصہ تو بہت آیا مگر پی گیا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تو کل میں دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا، اور رہی بات الٹا سیدھا کرنے کی تو وہ بہت شریف لڑکی ہے، میں اسے پوری عزت اور مان کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ نسرین بیگم کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بک رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکی جسے کل تک وہ ملازمہ کی حیثیت دینے پر تیار نہ تھی، ان کا بیٹا اسی کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہا تھا؟ وہ بھی ایک دن کے اندر اندر۔ نہ صرف اس نے جمال شاہ سے بات کر لی بلکہ انہیں کل رخصتی کرنے پر قائل بھی کر لیا تھا۔ یہ ساری باتیں عشا سن رہی تھی۔ وہ بے یقین بھی تھی اور ڈری بھی تھی۔ اسے تائی اور ان کی بیٹیوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب شاویز اس کے کمرے میں آیا اور کہا کہ کیا ہوا، تم اس قدر چپ کیوں بیٹھی ہو، وہ ایسے نارمل انداز میں گویا ہوا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اسے دیکھ کر عشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاویز اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے آنسو پوچھنے لگا، ہوا کیا ہے بتاؤ تو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے تائی سے، وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گی۔ اب کی بار شاویز ہنس پڑا۔ ڈر کس بات کا؟ اب تم ڈرنا چھوڑ دو اور شادی کی تیاری کرو۔ کل تمہاری رخصتی ہے، پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گے، پھر تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر اپنی پلکوں میں رکھ لوں گا۔ اس کی اپنائیت، محبت اور مان دینے پر عشا کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی تھی اور شاویز اس کی صدا پر گویا دل تھام کر رہ گیا۔ نسرین بیگم نے بہت واویلا مچایا تھا مگر شاویز نے اپنی ہی کی تھی۔ وہ عشا کو رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لا کر ہی خاموش ہوا، اور اب اس کے سامنے بیٹھا اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی محبت اور اپنائیت کا یقین دلا رہا تھا۔